تمام نبوت اور ولایات کی جو اصل ہے وہ دو چیزیں، ایک طہارت کہ آدمی کا جسم، کپڑا، مکان، محل پاکی سے تعلق، وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ شرف حاصل کیا ہے۔ بظاہر فقی تفصیل نہیں ہے اس میں، اور جو اپنی جگہ کر چکے ہیں وہ علماء نے امت میں عام کیا ہے۔ اس پر دوسرا مسئلہ ہے عبادت کا۔ عبادت نماز سے شروع ہوتی ہے اور دعا پر ختم ہوتی ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں انتہائی درجے کی کمزوری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہاتھ جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہاتھ صحیح طرح اٹھانا چاہیے۔ ائمہ بھی احتیاط نہیں فرماتے، وہ اٹھا لیتے، اس طرح تھوڑا ہی ہے۔ اور ہاتھ کانوں کے نرموں تک انگوٹھے آنے، اس کے خلاف نہیں کرنا، ہماری فقہ میں خلاف نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو اس کے خلاف نہیں کرنا ہے، یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے۔ یہ عورتوں کے اور خنثیوں کے طریقے ہیں، کہ کوئی اور نسل پیدا ہوئی۔ 1400 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ انگوٹھے کانوں کے نرموں کے سیدھ میں آئے، جب یقین ہو جائے کہ نرموں کے سیدھ میں آئے پھر اللہ اکبر کریں۔ انگلیاں بالکل کھولے نہیں، یہ رکوع کی حالت ہے، بند بھی نہ کرے، یہ سجدے کی حالت ہے، معمولی سے فرق کے ساتھ ہو۔ کتنا آسان کام ہے، بس جس کو دیکھا یوں کیا یوں کیا، جیسے اس مسئلے کے کوئی ماں باپ ہے ہی نہیں۔ جو سب سے مضبوط مسئلہ ہے ہماری فقہ میں وہ یرفع یدیہ الی شحمتی الاذنین، کانوں کے نرموں تک مرد ہاتھ اٹھائے گا اللہ اکبر سے پہلے۔ اور بعض فقہاء نے احتیاطاً کہا کہ یمسہما، چھوئی لے تاکہ یقین ہو جائے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، حضرت نے ایسے کانوں کے نرمے چھو لی۔ دوسرے کہ پھر ہاتھ بھی سر صحیح طرح باندھے جائے، یوں باندھتے ہیں یوں باندھتے ہیں، نہ بابا، چنگلی اور انگوٹھے کا ہلکا باندھنا ہے بائیں کلائی پر، اور ہاتھ لٹکانا نہیں، اس کے نیچے لانا ہے۔ اور پھر پیر بھی ذرا صحیح رکھے جائے، اور اس کے بعد دعا کا جو مسئلہ ہے وہ تو بھی تفصیل بیان ہوتا رہتا ہے کہ دعا اللہ کے حمد و ثنا سے شروع ہوگی۔ درود شریف سے دعا شروع کرنے کو پیغمبر نے غلط کہا ہے۔ اس صحابی کو ڈانٹا ہے جس نے درود سے شروع کیا، اس کو اجلت باز کہا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اجلت باز کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو میں نے ریوڑ والوں کو کہا تھا کہ تمہیں کون سمجھائے گا، تم جو غلط سلط کرتے ہو، آخر اس کی اصلاح کے لیے کون آئے؟ ایک عالم دین نے ختم قرآن کے موقع پہ کہا کہ اس ختم کا یہ شان ہے جو ہم نے ترجمہ کیا کہ ہر دن درس سے پہلے درود پڑھا ہے۔ میں نے دیکھا اور میں نے کہا غلط کیا ہے، خلاف سنت کیا ہے۔ درس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، درود کا اسلام میں پہلا نمبر کہیں بھی نہیں ہے۔ خیر یہ ہمارے جو نمازی ہیں ان کو خوب معلوم ہے، ہمیشہ بیان ہوا ہے۔ پھر ہاتھ صحیح طرح اٹھانے، ہاتھ نہ بہت زیادہ اٹھانے، سینے کے سیدھ میں، اور ہاتھوں کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ یعنی ہمارے اپنے خاص ساتھی جن پر ہم نے زندگی گزاری محنت کر کے پورے خاندان پر، وہ جب میرے سامنے دعا مانگتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ پکڑ کے پیر پہن کو اس کو، کہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی احتجاج کر رہا ہے۔ داڑھی وہ انگلیاں لگائے گا، آنکھوں کو وہ چھوٹا بڑی کرے گا، تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ علماء دین کو متوجہ رہنا چاہیے۔ بھائی یہ دو کام آپ ذرا اپنائیں، ایک تو نمازوں میں سنت طریقے سے نماز شروع کریں، جو فقہ حنفی ہے یہ اصل حدیث اور صحیح حدیث پر واقع ہے، سارے اس کے خلاف نہ کریں۔ اپنی مسجد میں اپنے امام کے مسلک اور فقہ کے خلاف کرنا بہت بڑی بد نصیبی ہے۔
میں حاضر ہوں، لفظ بلفظ ایک ایک چیز ثابت بھی کروں گا، اس کا بیان بھی کروں گا. اور دوسرے کہ دعا کے وقت ذرا صحیح طرح متوجہ رہے. بس پورے اسلام پر مکمل احاطہ ہو گیا کہ آدمی دعا مانگے، اس کو نہ خارش ہو، نہ اس کے ہاتھ اوپر نیچے ہو، نہ اس کی آنکھوں میں شرارت آئے، نہ اس کو پنکھوں کا خیال آئے. اور یہ سب شیطان، ان خلصت الشیطان یختلس بہا عن صلاتکم، یہ شیطان کا ناروا حملہ ہے، تمہاری نماز و دعا کو برباد کر رہا ہے. باقی آیت کریمہ اور استغفار اپنی جگہ قائم دائم ہے. اس خوشی میں ایک بھی نہ اٹھے اور آرام سے پڑھے. وقت قریب ہے، بس آیت کریمہ و استغفار کے بعد دعا اور پھر انشاءاللہ شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ.